اورنگزیب عالمگیر کے ایک سپہ سالار میر شہاب الدین صدیقی اور غازی الدین خان فیروز جنگ نے کئی سال بادشاہ کے ساتھ دکن کی جنگوں میں گزارے اور شاید بادشاہ کے تعلیم کے متعلق خیالات سے متاثر ہو کر دلی میں وقف کے ذریعے ایک مدرسہ قائم کیا جو مدرسہ غازی الدین خان کے نام سے جانا گیا، جہاں ان کا مقبرہ بھی ہے۔ وقت کے ساتھ وقف کمزور ہونے لگا تو اس کو بچانے کے لیے مسلم اشرافیہ کے نمایاں لوگ، جن میں بادشاہ ظفر کے مشہور درباری اور شاعر آزردہ شامل تھے، آگے بڑھے اور انگریز حکومت کو بھی قائل کیا کہ اس کے اخراجات اور تعمیر میں ان کے ساتھ وہ بھی حصہ ڈالیں۔ اس وقت جب بہادر شاہ ظفر کے دربار میں اردو شاعری کا ایک سنہرا دور تھا، جس میں غالب، مومن اور ذوق جیسے شعراء پیدا ہوئے، وہاں سائنس اور جدید علوم کو اردو میں متعارف کرنے اور مسلم قوم کے اجتماعی علمی شعور کو اجاگر کرنے کی تحریک بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ انگریز حکومت ہندوستان میں تعلیمی نظام کا اصلاح کرنا چاہتی تھی، اور ان میں سے ایک طبقہ مقولے کے زیر اثر روایتی تعلیمی اداروں کا خاتمہ کر کے خالصتاً انگریزی تعلیم اور نصاب مسلط کرنا چاہتا تھا۔ لیکن غازی الدین مدرسے کو اشرافیہ کے اصرار پر قائم رہنے دیا گیا اور اس میں دونوں مشرقی اور مغربی علوم ساتھ پڑھائے جانے لگے، اور یہ دونوں کے مابین مکالمے اور جدید علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ وقت کے ساتھ اس کا نام اینگلو عربک اسکول، اینگلو عربک کالج اور پھر دلی کالج ہو گیا۔ دلی کالج نے پرنسپل فیلکس بطروز اور اولے اسپرینگر کے زیر قیادت اپنے زمانے کے سب سے بہترین ذہن اکٹھے کیے، جنہوں نے قوم میں علم و ادب کے اعتبار سے نئی جان ڈال دی۔ وہ جید علماء اور دانشور جو بعد میں دیوبند اور علی گڑھ کے بانی بنے، اور اردو ادب کی قداور شخصیات اس سے منسلک رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غالب کو بھی فارسی کے استاد بننے کی پیشکش تھی، لیکن وہ اس بنا پر انکار کر گئے کہ ان کے مطابق ان کے شایان شان ان کی پالکی کا استقبال نہیں کیا۔ اس وقت ہندوستان میں نئے متعارف کردہ پرنٹنگ پریس سے ہر موضوع بشمول شعر و شاعری، سائنس، مذہب، فلسفہ، جغرافیہ وغیرہ سے متعلق درجنوں اخبار، رسالے اور کتابیں چھپنے لگیں اور عام لوگوں کی دلچسپی کا محور بنی۔ لیکن دلی کالج کی سب سے متاثر کن تحریک اس کی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی تھی، جس کے تحت 1830 سے 40 کے دوران انگریزی سے مغربی علوم اور سنسکرت، عربی اور فارسی سمیت دیگر علمی زبانوں کی سینکڑوں کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ دراصل ابتداء میں کالج میں 2 نصاب متعارف کیے گئے، ایک روایتی زبانوں اور علوم میں یعنی اردو، عربی، فارسی اور سنسکرت، اور دوسرا انگریزی میں۔ وقت کے ساتھ طلباء کی دلچسپی کے مطابق انگریزی والے مضامین بھی اردو میں پڑھائے جانے لگے اور عربی اور فارسی کی مانگ کم ہوتی گئی۔ اس تبدیلی کے دوران یہ صورتحال پیش آئی کہ طلباء اور اساتذہ خود اپنے نصاب کے لیے کتابوں کا ترجمہ کرتے، پھر انہی کو شائع کر دیا جاتا۔ اس کاوش کے نتیجے میں سینکڑوں کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہوا، جن میں حساب، سائنس، حیوانیات، تاریخ، معاشیات، قانون، منطق، جغرافیہ، زراعیات، فلکیات سمیت اس زمانے کی یورپی ادب اور علم کے مقبول ترین تحریریں اردو زبان میں متعارف کی گئیں، جیسے شیکسپیئر کے ڈرامے، ملٹن کی شاعری، بیکن کا فلسفہ، گبن کی رومی زوال کی تاریخ اور ایڈم اسمتھ کی ویلتھ آف نیشنز وغیرہ۔ وقت کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ ایک ہی مضمون کے امتحان میں اردو میں پڑھائے جانے والے طلباء انگریزی میں پڑھائے جانے والوں سے زیادہ نمبر حاصل کرنے لگے اور مضمون کی بہتر سمجھ رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ ثابت ہو رہا تھا کہ جدید علوم اردو میں بہتر پڑھائے جا سکتے تھے، اور اس طرح مقولے کا دعویٰ غلط ثابت ہوا کہ ہندوستان کی زبانیں جدید علوم کے لیے ناقص ہیں۔ ادھر جدید علوم کی اردو میں ترجمے کی تحریک کو کامیاب بنانے والے 2 نمایاں کارکنوں کا ذکر ضروری ہے، جنہوں نے اس تحریک کی اہمیت کو سمجھا اور اس میں اپنی زندگی لگا دی۔ ماسٹر رام چند بچپن میں ہی اپنے والد سے یتیم ہو گئے، تو انہوں نے پہلے اسکالرشپ کی رقم سے اور پھر استاد کی نوکری کر کے خاندان کے اخراجات اٹھائے اور تعلیم کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ رام چندر دلی کالج میں ریاضی اور حساب کے استاد تھے، اور انہوں نے سائنس اور دیگر موضوعات کی کتابوں کا ترجمہ کیا، کئی رسالے لکھے اور اردو نثر اور مضمون نگاری کی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ رام چندر دونوں مشرق اور مغرب کی ریاضی کی روایتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور انہوں نے میکسما اینڈ منیما کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا، جس میں دنیا میں پہلی بار کیلکولس کے مفروضوں کو الجبرا کے ذریعے حل کر کے دکھایا، جس کو یورپ کے دانشوروں اور ریاضی کے ماہرین کی طرف سے خراج تحسین پیش کی گئی۔ قابل ذکر یہ ہے کہ کیلکولس انگلستان میں نیوٹن کی دریافت تھی اور الجبرا ہندوستان اور عرب کی، لہٰذا یہ مشرق اور مغرب کے علوم کے مابین مکالمے کی مثال ہے۔ اس تحریک کے دوسرے قابل ذکر کارکن ماسٹر رام چند کے شاگرد مولوی ذکا اللہ دہلوی تھے۔ مولوی ذکا اللہ کا تعلق ایک علمی خاندان سے تھا، اور ان کے والد مغل شہزادے مرزا کچک سلطان کے استاد تھے۔
ذکا اللہ مغل زوال اور فرنگیوں کے عروج کے قریب سے عینی شاہد تھے، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ مسلم قوم کی ترقی اور بقا صرف اس میں ہے کہ جدید علوم انگریزی کے بجائے ہماری مادری زبانوں میں پڑھائے جائیں، اور وہ اس مقصد کے حصول اور اپنے نقطہ نظر کو منانے کے لیے ہر مخالفت کے باوجود ساری زندگی کوشاں رہے اور آخر تک جد و جہد کرتے رہے۔ وہ مانتے تھے کہ جدید علوم مغربیت اپنائے بغیر اور اپنے عقائد اور ثقافتی ورثے کو ترک کیے بغیر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسی تعلیم کے بغیر قوم کی حقیقی تعمیر ممکن نہیں تھی۔ ابتدا سے تنگ حالی کے باوجود ان کے گھر میں تعلیم کی اہمیت کا اس حد تک احساس تھا کہ ان کی والدہ نے اسکول کی کتابیں خریدنے کے لیے اپنا زیور تک بیچ دیا۔ ہمیشہ بہترین طالب علم رہے اور خاص طور پر ریاضی اور سائنس میں نمایاں رہے۔ 17 سال کی عمر میں ریاضی پر اپنی پہلی کتاب شائع کی، جس کی تمام جلدیں صرف 4 دن میں دلی میں بک گئیں، اور منافع سے انہوں نے اپنی بہن کے لیے سونے کی بالیاں خریدیں۔ اس واقعے کے بعد انہیں پرکھنے کے لیے سر سید کے ایک رشتہ دار نے، جو سائنس میں دلچسپی رکھتے تھے اور اپنے گھر میں مختلف سائنسی آلات کی لیبارٹری رکھتے تھے، ذکا اللہ کو ریاضی کا سوال دیا، جس کا صحیح جواب دینے پہ وہ حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں خراج تحسین پیش کی۔ مولوی ذکا اللہ کو ان کی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر دلی کالج میں شاگردی کے بعد استاد بنا دیا گیا، اور وہ اس کے ساتھ ترجمہ تحریک میں سرگرم رہے اور حساب، ریاضی، سائنس، جغرافیہ، فلکیات سمیت سینکڑوں اہم کتابوں کا ترجمہ کیا اور لوگوں کو نئے علم سے متعارف کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ پر بھی کتابیں لکھیں اور اردو نثر اور مضمون نگاری کی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے ایک طبقے نے دلی کالج پر یہ شک کیا کہ یہ عیسائیت پھیلانے کا منصوبہ ہے اور مذہب خطرے میں ہے کا نعرہ بلند کیا۔ ماسٹر رام چندر کے عیسائی اپنانے پر اس وہم کو کچھ تقویت ضرور ملی، لیکن مجموعی طور پر کالج مقبول رہا اور رام موہن رائے کی علمی تحریک کے برعکس اس کی نوعیت آزاد خیالی کے باوجود الحاد یا لاندینیت سے پاک رہی۔ ایک اور فرق یہ تھا کہ جہاں بنگال کی علمی تحریک انگریزی ادب سے زیادہ متاثر تھی، وہاں دلی میں سائنس کو ترجیح دی جا رہی تھی، اور طلباء کیمیائی گیسوں اور مقناطیس وغیرہ پر تجربے کر رہے تھے۔ آخرکار یہ علم و ادب کا پنپتا پودا 1857 کی آگ میں لپٹ کر راکھ ہو گیا۔ جماعتوں کے دوران مشتعل سپاہیوں نے حملہ کر دیا تو طلباء کو فوراً گھر جانے کا کہہ کے انگریزی اساتذہ کالج کے ساتھ بارود خانے میں چھپ گئے۔ گھیرا تنگ ہوا تو جھڑپ کے دوران بارود پھٹ گیا، کچھ مارے گئے اور کچھ جان بچا کے بھاگ گئے۔ کالج کے کتاب خانے میں لوٹ مار ہونے لگا اور انگریزی کی تمام کتابوں کو پھاڑ کر فرش بھر دیا۔ عربی، فارسی اور اردو کی کتابوں کی گٹھریاں باندھ کر لے گئے اور کباڑیوں کو کوڑیوں کے مول بیچ دیا۔ سائنس کے آلات کو توڑ کر اس کا لوہا پیتل تک لوٹ کر لے گئے۔ مولوی عبدالحق اپنی کتاب مرحوم دلی کالج میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک عزیز چیز تھی جسے زمانے کے اتفاقات اور حالات نے عین اس وقت میں زندہ دفن کر دیا جب کہ اس کے عروج کا وقت آیا تھا، اور جب کہ وہ گزشتہ تجربوں سے سبق حاصل کر کے ملک کے لیے تبلیغ علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز بن سکتا تھا۔ اس کے ثبوت میں صرف ان ناموں کا گنا دینا کافی ہے جنہوں نے محض اس کالج کے فیض سے ملک میں علم کی روشنی پھیلائی اور علم کی ایسی خدمت کی جو مدتوں یادگار رہے گی۔ اس نے تعلیم کا وہ صحیح طریقہ اختیار کیا تھا جس سے بہتر کوئی اور ہمارے ملک کے حق میں ہو نہیں سکتا۔ اگرچہ اس کے مٹتے ہی یہ طریقہ بھی مٹ گیا، لیکن اتنی مدت کے تجربے کے بعد ہماری یونیورسٹیاں رفتہ رفتہ پھر اسی طرف غور کر رہی ہیں، اور آخر وہی ڈھنگ اختیار کرنا پڑے گا۔ ایسے حالات میں اسے مرحوم تو کیا شہید بھی کہیں تو بجا ہے، کیونکہ وہ بلا وجہ اور بغیر کسی الزام کے ملکی اور سیاسی مصلحتوں کے بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ ان حالات میں مولوی ذکا اللہ اور ان کے خاندان کے لیے جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ ان کے والد نے اپنے شاگرد مغل شہزادے کی جان بچانے کو اپنے گھر میں چھپانے کی پیشکش کی تو شہزادے نے اپنے استاد کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہ کیا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے جا کر موت کا سامنا کیا، جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ دلی فتح کرنے کے بعد انگریزوں نے عام سزا کے طور پر لال قلعے سے جامع مسجد تک تمام گھروں کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ذکا اللہ کا آبائی گھر بھی گرا دیا اور ان کا پورا خاندان بے گھر ہو گیا۔ اس مشکل گھڑی میں ڈاکو، لٹیروں اور خون کے پیاسے برطانویوں سے بچتے ہوئے انہوں نے نظام الدین کے مقبرے میں پناہ لی، اور پھر آخرکار انگریز حکومت سے اس شرط پہ استثناء حاصل کیا کہ وہ انگریزوں سے ان مظالم کا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ مغل خاندان کے قتل اور تختہ پلٹنے کا صدمہ وہ کبھی نہ بھلا سکے، اور خطرے کے باوجود
ایک مغل شہزادی کو اپنے گھر میں پناہ دی اور انہیں آخر تک ایک شاہی مہمان کی طرح رکھا۔ برطانویوں کے قبضے کے بعد ان کا اس بات پر یقین اور مضبوط ہو گیا کہ مسلم قوم کی تقدیر صرف اور صرف جدید تعلیم کے ذریعے تبدیل کی جا سکتی ہے، اور وہ سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ وہ سر سید سے تعلیمی نصاب اور زبان کے انتخاب کے معاملے میں شدید اختلاف کرتے تھے۔ سر سید جہاں انگریزی کو افضل اور سائنس کو غیر ضروری سمجھتے تھے، وہاں مولوی صاحب کا دلی کالج کا تجربہ اس سے بالکل برعکس تھا، لیکن وہ بھرپور اصرار کے باوجود تحریک کے قائدین کو اپنے نقطہ نظر کی طرف قائل نہ کر سکے۔ اس کے باوجود مولوی ذکا اللہ نے دلی کالج کی ابتدائی مہم کو قائم رکھا اور اکیلے ہی اپنی ذاتی وقت میں جدید سائنسی کتابوں کا ترجمہ کرتے رہے جو علی گڑھ پریس کے ذریعے شائع ہوتے رہے۔ اس تنہا اور مشکل جدوجہد نے لوگوں کو ان نئے تصورات اور ایجادات سے آشنا کیا جن کی بنا پر مغرب ترقی کر رہا تھا، اور اردو لغت میں وہ ضروری توسیع کی جس نے آج تک اسے متعلقہ اور کارآمد رکھا ہے۔ آخرکار علی گڑھ تحریک سائنس کی اہمیت نہ سمجھ سکی، اور مولوی ذکا اللہ اپنے آخری دنوں میں انتہائی غمزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے تصورات اور تحریر کو وہ پذیرائی نہ ملی جس کے وہ حقدار تھے، اور سوچتے تھے کہ کاش ان کی شخصیت میں وہ آتشی ولولہ ہوتا جو سر سید یا مولوی نذیر احمد میں تھا کہ ان کی بات سنی جاتی۔ ان کے دوست اور سوانح نگار سی ایف اینڈروز لکھتے ہیں کہ جو راستہ انہوں نے اپنایا اس کے نتیجے میں شہرت تو نہ پائی، لیکن وہ تعلیمی اعتبار سے افضل اور درست تھا۔ وہ اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے کہ اس نسل کے طلباء نے یہ ٹھان رکھا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پہ انگریزی سیکھیں گے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی مادری زبان اور ادبی ثقافت کو پرے پھینک دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب خطے کی حقیقی تاریخ لکھی جائے گی تو دلی کے اس علمی بہار کو نمایاں مقام ملے گا۔ مشرق اور مغرب کے علوم و فنون کا یہ مکالمہ ادھورا رہ گیا کہ مغرب احساس برتری کا شکار ہو گیا اور مشرق اس کی مصنوعی نقل میں مشغول ہو گیا۔ مولوی عبدالحق اپنی یادگار کے اختتام میں لکھتے ہیں کہ کالج نہیں رہا مگر اس کا کام زندہ ہے۔ اردو زبان و ادب کے سنوارنے اور بنانے میں جو خدمات اس نے کی ہے وہ کبھی فراموش نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی زبان کو اس وقت جو ترقی یافتہ صورت میں دیکھتے ہیں، اس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا بہت کچھ اثر ہے۔ یہ پہلی درسگاہ تھی جہاں مغربی علوم کی تعلیم اردو زبان کے ذریعے سے دی جاتی تھی۔ ایک صدی پہلے اس کا خیال آنا اور اس پر عمل کرنا غیر معمولی ہمت کا کام تھا۔ اس وقت بھی یہی اعتراض کیا جاتا تھا جو اب کیا جاتا ہے کہ اردو زبان میں اتنی سکت نہیں کہ وہ مغربی علوم اور جدید سائنس کے بارے میں متحمل ہو سکے۔ اس وقت یہ اعتراض بہت کچھ بجا تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، لیکچروں کے ذریعے کتابیں ترجمے کر کے اپنا کام جاری رکھا، اور جس اصول پر کام شروع کیا گیا تھا اسے صحیح ثابت کر کے دکھا دیا۔ وہ زبانیں جن کا آج دنیا میں طوطی بول رہا ہے اور آج جن کے خزانے علم و ادب سے معمور ہیں، ان کی نسبت بھی چند صدی پہلے یہی کہا جاتا تھا جو آج ہماری زبانوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان میں ہر قسم کے خیالات ادا کرنے کی قوت موجود ہے، بشرطے کہ ادا کرنے کے لیے کوئی خیال بھی دل میں ہو اور بے لوث اور پرجوش کام کرنے والے بھی ہوں۔ ہمارے ملک میں دلی کالج اس کی سبب سے پہلی اور کامیاب نظیر ہے، جس کے بعد کسی دلیل اور حجت اور تجربے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور یہی وہ پہلی درسگاہ تھی جہاں مغرب اور مشرق کا سنگم قائم ہوا۔ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی جماعت میں مشرق اور مغرب کا علم و ادب ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا تھا۔ اس ملاب نے خیالات کے بدلنے، معلومات کے اضافہ کرنے اور ذوق کی اصلاح میں جادو کا سا کام کیا، اور ایک نئی تہذیب اور نئے دور کی بنیاد رکھی، اور ایک نئی جماعت ایسی پیدا کی جس میں سے ایسے پختہ روشن خیال اور بالغ نظر انسان اور مصنف نکلے جن کا احسان ہماری زبان اور ہماری سوسائٹی پر ہمیشہ رہے گا۔ یہ کالج اس جدید عہد میں ہماری تہذیب و علم کی ترقی کے سلسلے میں ایک ایسی کڑی ہے جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ گو ہم اپنی غفلت یا ناشکری سے اس کا نام بھلا دیں، مگر اس کا کام نہیں بھلا سکتے، کیونکہ اتنی مدت کے بعد بھی ہم اس راستے کی طرف غور کر رہے ہیں جس پر وہ گامزن تھا، وہی طریقے اختیار کر رہے ہیں جو اس نے کیے تھے، اور انہی اصولوں پر کاربند ہو رہے ہیں جو اس نے قائم کیے تھے۔